بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. آپ کا خیر مقدم ہے چینل اسلام ایمان پر، جہاں ہم کتب حدیث، تراجم، شروحات حدیث کا تعارف اور دروس حدیث پیش کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک صورتحال کا ایک شخص کسی بات پر نہایت پختہ مذہبی قسم کھا لیتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بہت سخت قسم ہے۔ بالکل بہت سخت۔ اب ایک ہفتے بعد وہی شخص کسی دعوت میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے بھینس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نے اپنی قسم توڑ دی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا؟ لیکن اگر ہم روایتی اسلامی فقہ کے قوانین کو دیکھیں تو اس کا جواب ہے نہیں، اس کی قسم بالکل برقرار ہے۔ اچھا جی، لیکن اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اگر وہی شخص عید کے دن قربانی کے لیے بھینس ذبح کرنا چاہے تو اچانک قانون کے ایک حصے کی تشریح بدل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں، بھینس تو دراصل گائے ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا تضاد لگ رہا ہے۔ مطلب یہ سن کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک ہی قانونی نظام کے اندر ایک ہی جانور کی دو بالکل مختلف شناختیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ قسم کے معاملے میں وہ گائے نہیں ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں وہ گائے بن جاتی ہے۔ صحیح، ایک ہی وقت میں دو الگ الگ معیار۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی علمی جائزے میں ہم اسی حیرت انگیز فقہی اور لغوی پہیلی کو سلجھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ایک نہایت ہی تفصیلی تحریر اور عالم دین شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کی مشہور کتاب مرآت المفاتیح کی 6 جلد کے کچھ اصل صفحات موجود ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ اسلامی قانون میں زبان، رواج اور شواہد کی جانچ پڑتال کیسے کام کرتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ پہیلی دراصل ہمیں اس بات کا ایک بہت گہرا اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے کہ اسلامی قانون کام کیسے کرتا ہے۔ یہ کوئی صرف ایک جانور کے گوشت یا قربانی کی سادہ سی بحث نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ہم شیخ مبارک پوری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بظاہر سادہ نظر آنے والے مسائل کے پیچھے مقامی رواج اور شواہد کو پرکھنے کا کتنا پیچیدہ نظام کار فرما ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شیخ مبارک پوری کا یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ قانون صرف خلا میں نہیں بنتا، بلکہ اس کا تعلق زمین کے حقائق اور لوگوں کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ جی، گراؤنڈ ریالٹی سے۔ ہاں، لیکن اس بحث کا آغاز کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کے معاملے میں ہم اتنی باریک بینی میں جا ہی کیوں رہے ہیں۔ مطلب ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک جانور حلال ہے تو بس اسے قربانی کے لیے بھی استعمال کر لیا جائے۔ اس میں اتنی لمبی بحث کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں اس اصول میں ملتا ہے جسے اسلامی فقہ میں توقیف کہا جاتا ہے۔ توقیف؟ جی، توقیف۔ عبادات کی پوری عمارت اسی توقیف کے اصول پر کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات عبادت کی ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا قربانی ہو، تو اس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی تخلیقی جدت یا کوئی نیا طریقہ یا اپنی منطق شامل نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ عبادت صرف اور صرف اسی طریقے سے کی جائے گی جس طرح کتاب و سنت میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھیں تو عبادات کے معاملے میں ڈیفالٹ اصول یہ ہے کہ ہر چیز منع ہے سوائے اس کے جس کی واضح اجازت دی گئی ہو۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ ہم دنیاوی معاملات کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے ایسے منع نہیں کیا گیا اس لیے کر لیتے ہیں۔ عبادت میں آپ کو ایک ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دنیاوی معاملات اور عبادات میں یہی تو سب سے بڑا فرق ہے، اور جب ہم اسی اصول کو قربانی پر لاگو کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک نہایت صریح آیت سامنے آتی ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ٹھیک۔ اس آیت میں قربانی کے جانوروں کے لیے ایک مخصوص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور وہ ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام؟ صحیح۔ جی۔ شریعت نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے کہ قربانی صرف اسی کیٹیگری کے جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ اب لغت کے ماہرین اور فقہاء نے جب اس اصطلاح کی تشریح کی تو انہوں نے واضح کیا کہ اس فہرست میں صرف
اونٹ، گائے اور پالتو بھیڑ بکریاں شامل ہیں، بس۔ صرف یہی 3-4 قسمیں؟ ہاں، عرب کے اس وقت کے ماحولیاتی اور جغرافیائی نظام میں یہی وہ جانور تھے جو ان کی معیشت اور روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ اور یہیں سے میرے ذہن میں یہ سوال کلک کرتا ہے کہ اگر قرآن اور لغت نے فہرست اتنی قطعی طور پر بیان کر دی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا توقیف کا اصول ہمیں اس فہرست سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر بھینس اس پوری بحث میں داخل ہی کیسے ہوئی؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جزیرہ نما عرب کے ریگستانی اور خشک ماحول میں تو بھینسیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ بھینس تو مطلب دریاؤں، دلدلوں اور زرخیز میدانی علاقوں کا جانور ہے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا مصر۔ تو کیا یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اسلام عرب سے نکل کر ان نئے جغرافیائی خطوں میں پھیلا؟ آپ نے بالکل درست سمت میں سوچا ہے۔ دیکھیں، جب اسلامی سلطنت کا دائرہ کار پھیلا اور مسلمانوں کا واسطہ ایسے علاقوں سے پڑا جہاں بھینس زراعت اور دودھ کا ایک بنیادی ذریعہ تھی، تو یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوا کہ کیا ہم اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ان کے پاس تو وہی جانور موجود تھا۔ جی، اب چونکہ اس کا نام قرآن یا احادیث کی اس بنیادی فہرست میں صراحتاً موجود نہیں تھا، اس لیے کچھ فقہا، خاص طور سے حنفی مکتبہ فکر کے علماء نے ایک قانونی راستہ نکالا۔ اچھا، انہوں نے کیا راستہ نکالا؟ انہوں نے اس مسئلے کو لغوی اور منطقی قیاس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ بھینس کوئی بالکل ہی الگ نوع یا اسپیشی نہیں ہے جس کی قربانی ناجائز ہو۔ ان کے نزدیک بھینس بنیادی طور پر گائے، یعنی جو عربی میں لفظ بقر ہے، اسی کی ایک قسم ہے۔ اسے گائے کے خاندان کا ایک حصہ مان لیا گیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے اسے کوئی نیا جانور ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ اسے گائے کی ہی چھٹری کے نیچے جگہ دے دی۔ بالکل، ایک طرح سے اسے ضم کر دیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ چونکہ اس کے خواص گائے سے ملتے جلتے ہیں، دودھ دیتی ہے، جگالی کرتی ہے، تو اسے گائے ہی کی ایک ذیلی کیٹیگری مان لیا جائے۔ صحیح۔ لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ شیخ مبارک پوری اس تشریح سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب میں اس نظریے پر ایک زبردست علمی تنقید کی ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے کہ بھینس محض گائے کی ایک قسم ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ شیخ مبارک پوری کا انداز تحریر اس معاملے میں بہت نپت تلا لیکن ڈوٹوک ہے۔ وہ حنفی فقہا کی اس دلیل کے بارے میں ایک خاص فقہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے محل نظر۔ محل نظر؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علمی دنیا میں ایک بہت شائستہ لیکن انتہائی سخت تبصرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کوئی حتمی سچائی نہیں ہے، بلکہ اس میں جھول ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ واہ، یعنی بڑی تہذیب کے ساتھ بات کو رد کر دینا۔ بالکل۔ وہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، الامر عندی لیس واضح کما زعموا، یعنی میرے نزدیک یہ معاملہ اتنا سیدھا اور واضح نہیں ہے جتنا کہ گمان کر لیا گیا ہے کہ بس بھینس کو گائے کا نام دیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تو مطلب بالکل ویسی ہی صورتحال معلوم ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں اکثر بحث ہوتی ہے کہ ٹماٹر ایک پھل ہے یا سبزی۔ ارے ہاں، یہ بڑی کلاسک مثال ہے نا؟ اگر کسی ماہر نباتات یا بوٹنسٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ چونکہ اس میں بیج ہوتے ہیں اور یہ پھول سے بنتا ہے، اس لیے سائنسی لحاظ سے یہ ایک پھل ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر کسی ٹیکس کے وکیل، قانون دان یا کسی باورچی سے پوچھا جائے تو وہ اسے سبزی کے خانے میں رکھے گا، کیونکہ معاشرے میں اسے سبزی کے طور پر پکایا اور کھایا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے یہاں بھی وہی معاملہ لگ رہا ہے۔ ایک گروہ اسے کچھ لغوی یا منطقی بنیادوں پر گائے کے خاندان کا حصہ مان کر قربانی کو جائز کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر زمین پر موجود حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ ٹماٹر والی مثال اس وکی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بالکل بہترین ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ مبارک پوری نے اسی بنیاد پر اپنا جوابی مقدمہ کھڑا کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کسی پیچیدہ لغوی بحث میں الجھنے کے بجائے سیدھا معاشرے اور عوام کے مشاہدے کا رخ کیا۔ فقہ میں اس چیز کو عرف کہا جاتا ہے، یعنی وہ رواج یا وہ سمجھ جو معاشرے میں عام ہو۔ عرف۔ جی، شیخ مبارک پوری دلیل دیتے ہیں کہ جو فقہا بھینس کو گائے کی قسم قرار دے رہے ہیں، اگر ان کے عملی رویے کو دیکھا جائے تو خود ان کے نزدیک بھی بھینس ایک الگ نوع ہے، مطلب ایک الگ اسپیشی ہے۔ نوعن آخر غیر البقر، بالکل، یہ ذرائع میں بھی لکھا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے کہ آپ حقیقت کو کاغذ پر لکھی ہوئی کسی تعریف کے ذریعے نہیں بدل سکتے۔ بالکل نہیں۔
مطلب کوئی بھی عام انسان، چاہے وہ کسان ہو یا شہر میں رہنے والا کوئی شخص، اگر آپ اسے کہیں کہ میرے لیے ایک گائے لے آؤ تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس بھینس لے کر نہیں آئے گا۔ ہاں بالکل نہیں لائے گا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے شیخ مبارک پوری نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں لما بینہما من الاختلاف العظیم فی الظاہر والمخبر، اس کا اردو میں کیا مفہوم بنے گا؟ یعنی ان دونوں جانوروں کی ظاہری شکل و صورت اور ان کے باطنی خواص میں ایک عظیم فرق موجود ہے۔ آپ ان کا رنگ دیکھ لیں، جسمانی ساخت دیکھ لیں، سینگوں کی بناوٹ، ان کے رہنے سہنے کا انداز، مطلب یہ دونوں ہر لحاظ سے الگ جانور ہیں۔ بالکل، ایک کالی ہوتی ہے، ایک عموماً براؤن یا سفید، ساخت کا فرق ہے۔ جی، تو شیخ کا کہنا یہ ہے کہ جب معاشرہ انہیں الگ مانتا ہے، ان کی ظاہری حالت الگ ہے، تو پھر کس منطق کے تحت انہیں ایک ہی خانے میں زبردستی ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی قربانی جیسی ایک انتہائی حساس عبادت کے معاملے میں؟ یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن یہاں مجھے ایک بات تھوڑی کھٹک رہی ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیے، اگر یہ محض دو الگ آراء کا معاملہ ہوتا کہ ایک گروہ اسے گائے مان رہا ہے اور دوسرا نہیں مان رہا، تو یہ ایک عام فقہی اختلاف ہوتا۔ صحیح۔ لیکن شیخ مبارک پوری نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی مثال دی ہے جس نے اس بحث کو ایک عام اختلاف سے نکال کر ایک بہت بڑے منطقی تضاد یعنی کانٹرڈکشن کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور وہی مثال ہم نے اس نشست کے بالکل آغاز میں ذکر کی تھی، قسم کھانے کا معاملہ۔ بالکل بالکل، اور یہ جو حصہ ہے نا، یہ شیخ مبارک پوری کے علمی استدلال کا بالکل نقطۂ عروج ہے۔ ہاں، انہوں نے فقہا کو ان کے اپنے ہی وضع کردہ قوانین کا آئینہ دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ وہ کبھی گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، صحیح، اور کچھ عرصے بعد وہی شخص بھینس کا گوشت کھا لیتا ہے۔ اب اگر ہم اس اصول کو مانیں جس کے تحت بھینس کو گائے قرار دے کر اس کی قربانی جائز کی گئی تھی، تو منطقی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ منطقی نتیجہ تو بالکل واضح ہے۔ اگر قربانی میں بھینس گائے کا متبادل ہے اور دونوں قانونی طور پر ایک ہی چیز ہیں، تو پھر اس شخص کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے، اسے قسم توڑنے کا باقاعدہ کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر انہی فقہا کا عملی قانون یہاں کچھ اور کہتا ہے۔ شیخ مبارک پوری حوالہ دیتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ لا یتکون حانثا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹی۔ جی ہاں، اس کی قسم نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کا عرف یہ مانتا ہے کہ گائے کا گوشت الگ چیز ہے اور بھینس کا گوشت بالکل الگ۔ ذرا رکیے، یہ تو مطلب ایک ناقابل فہم دوہرا معیار ہو گیا، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ بالکل ہے۔ مطلب اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھینس گائے ہی کی قسم قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہی شخص قسم کھا کر بھینس کا گوشت کھا لے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، عرف کے مطابق یہ دونوں الگ جانور ہیں، اس لیے قسم نہیں ٹوٹی۔ ایسا ہی ہے۔ شیخ مبارک پوری نے تو ایک طرح سے اس پورے قانونی قیاس کی بنیادی ہلا کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خود ان فقہا کا لاشعور اور ان کا عملی قانون بھی ان دونوں کو الگ ہی جانتا ہے۔ اور یہی وہ تنقیدی سوچ ہے جو اس علمی جائزے کا اصل حسن ہے۔ شیخ مبارک پوری کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ روزمرہ کے قانونی معاملات جیسے کہ قسم ہے یا لین دین ہے، اس میں آپ عرف کو بنیاد بنا کر انہیں الگ مانتے ہیں، تو عبادات کے معاملے میں اس عرف کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ عبادت تو وہ معاملہ ہے جہاں احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ ایک کمزور منطقی قیاس کی بنیاد پر عبادت کے اصولوں میں لچک پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ استدلال واقعی بہت جاندار ہے، لیکن میں یہاں ایک اور پہلو پر بات کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ جن فقہا نے بھینس کی قربانی کو جائز کہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف اپنے قیاس یا منطق کے سہارے تو کھڑے نہیں ہوں گے۔ اسلامی فقہ میں کسی بھی موقف کے لیے حدیث کا سہارا ضرور لیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک روایت کا ذکر ملتا ہے جس میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ الجامس فی الاضحیۃ عن سبعۃ، یعنی ایک بھینس کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے۔ ہاں، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ حدیث موجود ہے تو پھر تو یہ بحث یہیں ختم ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم صرف
سطح پر دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب ایک حدیث مل گئی تو تنازع ختم ہو گیا، لیکن یہیں پر اسلامی علوم کا وہ حصہ حرکت میں آتا ہے جو معلومات کو پرکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی علم حدیث اور جانچ پڑتال کا سخت ترین نظام۔ تو انہوں نے اس کو بھی پرکھا؟ بالکل، شیخ مبارک پوری صرف ایک محدث ہی نہیں بلکہ معلومات کو فلٹر کرنے والے ایک ماہر بھی ہیں۔ انہوں نے اس مخصوص روایت کو دیکھا اور اسے اس کی سند کے اعتبار سے پرکھا۔ اور اس جانچ پڑتال کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا وہ روایت ان کے معیار پر پوری اتری؟ بالکل نہیں اتری۔ شیخ مبارک پوری نے اس روایت کو نہایت سختی کے ساتھ رد کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ایسا راوی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا یعرف حالہ۔ لا یعرف حالہ یعنی اس کا حال معلوم نہیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس راوی کا کچھ عطا پتہ ہی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، یا اس کا کردار کیسا تھا۔ اچھا۔ علم حدیث کے اصولوں میں جس بات کی بنیاد ہی اتنی غیر مستند اور مجہول ہو، اسے قطعی طور پر ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب معاملہ خدا کی عبادت کا ہو۔ یہ چیز مجھے آج کے ڈیجیٹل دور کے تناظر میں بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر ایک تحریر لکھتا ہے، اس کے نیچے کسی بھی کتاب کا نام چپکا دیتا ہے اور لوگ اسے سچ مان کر آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، روز کا معمول ہے۔ معلومات کا موجود ہونا ہی اسے سچ ماننے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن صدیاں پہلے کے ان علمی رویوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محض کوئی اقتباس مل جانا کافی نہیں تھا، بلکہ اس کا سورس، اس کی ٹریکنگ اور اس کی صداقت ثابت کرنا اصل کام تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر سورس مستند نہیں تو چاہے وہ آپ کے دعوے کی جتنی مرضی حمایت کر رہا ہو، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو علم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیخ مبارک پوری نے پہلے ان کی منطقی دلیل یعنی گائے کی قسم ہونے کا قیاس اسے توڑا، پھر ان کے فقہی تضاد کو اجاگر کیا وہ قسم کھانے والے مسئلے سے، اور آخر میں اس کمزور حدیث کی قلعی بھی کھول دی۔ پورا مقدمہ ہی ختم کر دیا۔ جی، اس پورے تجزیے کے بعد وہ ایک نہایت متوازن اور محتاط نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ عبادتوں میں قیاس آرائیوں اور کمزور تعویلوں سے بچنا چاہیے۔ بالکل، ان کا حتمی موقف یہی ہے کہ چونکہ عبادت کا معاملہ توقیف پر مبنی ہے، اس لیے وہی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے جو 100% محفوظ اور شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ صحیح۔ شریعت نے جن جانوروں کے مام صراحتاً لے لیے ہیں، یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں، قربانی کے لیے انہی پر اکتفا کرنا سلامتی کا راستہ ہے۔ بھینس کی قربانی کو ایک مشکوک عمل سمجھا جائے گا، کیونکہ نہ تو یہ لغت میں شامل ہے، نہ عرف اسے گائے مانتا ہے، اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی مستند شرعی دلیل موجود ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس چیز کا حکم ہے بس وہی کیا جائے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ایک بات تو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ فقہ محض کچھ خوش قوانین کا مجموعہ نہیں ہے۔ قطعاً نہیں، یہ ایک ایسا متحرک اور زندہ نظام ہے جو انسانی مشاہدے، زبان کی باریکیوں اور منطق کی کسوٹی پر چیزوں کو کستا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تضادات کو کیسے پہچانا جائے۔ مطلب اگر کوئی قانون ایک جگہ کچھ اور نتیجہ دے رہا ہے اور دوسری جگہ کچھ اور، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں بنیاد میں کوئی خامی موجود ہے۔ اور یہی وہ تنقیدی سوچ ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ علمی جائزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے معلومات کی اصل جڑوں تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل درست۔ اب جب کہ ہم اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال میرے ذہن میں قلبلانے لگا ہے جو بظاہر ان کتابوں کے صفحات پر تو نہیں لکھا، لیکن اگر آج کا انسان اس پر سوچے تو دماغ کی کئی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ شیخ مبارک پوری کی تمام تر مضبوط علمی تنقید اس ایک بنیادی ستون پر کھڑی تھی جسے معاشرے کا عرف یا عام مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ بھینس ظاہری طور پر اپنی ساخت اور رنگ میں گائے سے بالکل الگ ہے، اس لیے اسے ایک الگ جانور مانا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
لیکن ذرا سوچئے آج کس جدید دور کے بارے میں۔ آج سائنس، بائیولوجی اور جینیات نے یعنی جینیٹکس نے جانوروں کی درجہ بندی کا پورا نظام ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو ہے۔ لیبارٹریز میں ڈی این اے کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سے جانور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری شکل پر نہیں۔ تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب سائنس ہمیں بتائے گی کہ ظاہری طور پر بالکل مختلف نظر آنے والے دو جانور جنیاتی طور پر ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، تو کیا ہمارے ان روایتی، مقامی اور صدیوں پرانے عرف کی وہی قانونی حیثیت برقرار رہ سکے گی؟ واہ، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا مستقبل کے فقہی اور قانونی فیصلے معاشرے کے عام مشاہدے کی بنیاد پر ہوں گے یا سائنس کی لیبارٹریوں سے نکلنے والے ڈی این اے کی رپورٹس پر؟ کیا سائنس ہمارے کلاسک قوانین کی بنیادوں کو دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دے گی؟ یہ ایک ایسا پیچیدہ اور فکر انگیز سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کو بہرحال ڈھونڈنا ہوگا۔ سننے والوں کے لیے آج کے اس علمی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو کتب حدیث، تراجم، شروحات حدیث اور دروس حدیث کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اگر مفید لگا تو لائک کریں، کامنٹس میں اپنا تاثر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔